इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। परवाज़ है दोनों की सी एक फ़िज़ा में, करगस का जहाँ और है शाहीन का जहाँ और। अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और। हमारे पीएमए सेंट्रल प्रेसिडेंट जो कि लाहौर से आए हैं और यहाँ हमारे मेहमान हैं, यहाँ तो मेहमान हैं लेकिन आपने वापस भी जाना है, और आपने जो तकरीर की है तो हम आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि जो यास्मीन राशिद साहिबा के साथ जिसने वक्त गुजारा हो तो वो इस तरह के जालिम निज़ाम से बागी ही हो सकते हैं, क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा को जब हम देखते हैं और वो जिस तरह की जेल काट रही है और जिस तरह बहादुरी का, दलेरी का, जुर्रत का मुजाहरा कर रही है, और अपने हिस्से की जंग तो वो लड़ चुके हैं लेकिन अभी हमारे हिस्से की भी जंग वो लड़ रही है, तो हम सब यहाँ पेशावर से पाकिस्तान की उस बहादुर बेटी को, उस बहादुर माँ को खिराज तहसीन भी पेश करते हैं और सलाम भी पेश करते हैं। यहाँ से हमारे कराची से आए हुए मेहमान, हमारे पीएमए केपी चैप्टर और नई मुंतखब शुदा हमारे जो अरकान हैं पीएमए के, सबको मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूं, और आप सबका, जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं पीएमए से मुंसलिक, हमारे इंसाफ डॉक्टर फोरम के जितने भी डॉक्टर्स हैं, सबका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मदऊ किया और यहाँ पर आप सब के सामने मुखातिब होने का एक मौका फराहम किया। हमारा इरादा भी था, हमारे आईजीएफ की टीम से मुलाकात जब मेरी हुई थी तो मैं चाहता था कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे एक नशिस्त हो, एक कॉन्फ्रेंस हो, क्योंकि हम इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक हेल्थ और एजुकेशन हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, और इसको जो है हम रिवैम्प भी करना चाह रहे हैं और इसको फर्दर एक्सपेंड भी करना चाह रहे हैं। तो हम चाहते थे कि ये कम्युनिटी, हमारी डॉक्टर्स की जो कम्युनिटी है वो ज़रूरी है, और हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए बाज़ चीज़ें जो हैं वो ना हो सकता है सामने ना आई हो, या हो सकता है हमारे इल्म में ना हो, तो आप हमें बेहतरीन मशवरे दे सकते हैं, और इसमें जो है हम संजीदा है और हेल्थ का जो निज़ाम है इंशाअल्लाह ताला इसको बेहतरीन करेंगे। खलीक साहब ने कहा कि हम जो हैं दूसरे एक सूबे के साथ एटपार हैं। हम एटपार इसलिए नहीं हैं, हम आगे हैं, क्योंकि हम अपनी आवाम को खैबर पख्तूनख्वा के शनाख्ती कार्ड जिसके साथ हैं उनको फ्री सेहत दे रहे हैं, जो पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत में शुरू था लेकिन बदकिस्मती से अब वो बंद है, तो वो मुफ्त सेहत नहीं दे रहे हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं। जो हमारे एक दोस्त ने यहाँ पर न्यूट्रिशन एंड स्टंटिंग इशू उन्होंने कहा, तो इमरान खान साहब की तकरीर आप उठाकर देख लें, वो भी जो हैं हमारी न्यूट्रिशन के हवाले से काफ़ी सीरियस थे। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एडीपी में इनको जो है हम एलोकेशन ज़्यादा करेंगे और इसको मज़ीद आके लेके जाएंगे। ये आज का जो कॉन्फ्रेंस है प्रिवेंशन का, तो हमने तो बचपन से यही सुना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमारी जो है परहेज़ इलाज से बेहतर है, लेकिन बदकिस्मती से परहेज़ ही हमसे नहीं होता। खुराक में तो छोड़े, निज़ाम में भी हमसे परहेज़ नहीं होता। एक बंदे का काम है कि वो इस गेट पे चौकीदारी करे और यहाँ पर जो है वो फिर आ जाते हैं, और इस अस्पताल की निज़ाम में वो टांगे अड़ाते हैं। तो ये हमेशा से होता आया है, जो जिसका काम होता है वो नहीं करता। और जब भी अगर एक मूची जो है वो डॉक्टर का काम शुरू कर दे तो वो अस्पतालों का भी बेड़ा गर्क कर देगा और अपना काम से तो वैसे भी गया। तो हम अपने लोगों को ये परहेज़ का
جو ہمارا بیسک بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ علاج سے بہتر ہے، تو وہ تو سکھائیں گے، ساتھ ساتھ میں باقی لوگوں کو بھی ہم یہ ٹیوشن دیں گے کہ اپنے کام سے کام رکھو، دوسرے کے کاموں میں ٹانگیں نہ اڑاؤ۔ ہیلتھ اور ایجوکیشن، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ بہت ضروری ہے ایک معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانے کے لیے، کیونکہ شاید آپ میں سے بہت سے لوگ وہ تانا یا کچہری نہیں گئے ہوں گے، لیکن آپ میں سے سب کے سب جو ہیں وہ اسکول اور ہسپتال گئے ہوں گے۔ باقی چیزیں جو ہیں، جو گورنمنٹ کی پریارٹیز ہیں، وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، لیکن ایجوکیشن اور ہیلتھ اس کے ساتھ ہماری عوام جو ہیں وہ ڈائریکٹلی منسلک ہیں۔ ہمارا ٹیچر میری عوام کا مستقبل سنوارتا ہے، اور میری عوام کو یہ لگتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو میرا علاج کرنے والا میرا ڈاکٹر ہے۔ تو ٹیچر کے ساتھ ہماری عوام کا مستقبل ہے، اور اللہ کے بعد ڈاکٹر کے ساتھ ہماری عوام کا جان کا ایشو آتا ہے۔ تو ہمارے مستقبل اور جان اگر خطرے میں ہو تو صوبہ خطرے میں ہوگا، اور جب صوبہ خطرے میں ہوں گا تو ہم سب خطرے میں ہوں گے۔ اور اس خطرے سے بچانے کے لیے ہم تو اپنے سسٹم میں انویسٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں پر بھی ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ اکیلا حکومت یا اکیلا ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جب کلیکٹیو ایفرٹس آتی ہے تو سسٹم جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے۔ ہم نے ہر بندے کو، گورنمنٹ سے منسلک ہر بندہ، ہر ڈپارٹمنٹ کا، اس کو احساس ذمہ داری دلانی ہے۔ جب ہر بندے کے ساتھ اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، اور اس کو یہ لگے کہ اگر میں ٹائم پر اپنی ڈیوٹی پر نہیں جاتا تو یہ بھی کرپشن میں آتا ہے، اگر میں اپنے مریض کا صحیح علاج نہیں کرتا تو یہ بھی کرپشن میں آتا ہے، اگر میں ایک اسٹوڈنٹ کو صحیح پڑھائی نہیں دیتا، اس کو سبق صحیح نہیں سکھاتا، یہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ احساس ذمہ داری ہم سب میں ہونی چاہیے۔ میں اپنا 100% دے رہا ہوں، بلکہ اپنی استطاعت سے زیادہ، کیونکہ ایک طرف پولیٹیکل چیلنجز ہیں، ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، دوسری طرف ہماری گورننس کی ایشوز ہیں، اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر صرف ہم فوکس کریں گورننس پر تو ہماری گورننس جتنی بھی ٹھیک ہو، اگر ہم یہاں پر دودھ کی نہریں بھی بہا دیں لیکن میری عوام کو انصاف نہ مل رہا ہو تو ان دودھ کی نہروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں پر پورا کے پی کے اس طرح ڈیولپ کریں کہ کوئی کچی سڑک ہی نہ ہو، لیکن لاہور کی سڑک پر اگر میرا ایک دوست، میرا ایک کارکن، وہ اپنی پارٹی کا جھنڈا اٹھائے اور اس کو جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے، یا میری ایک بہن جو عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگائے اور اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور ایک جھوٹے کیس میں تمام ہماری لیڈرشپ کو جیل میں بٹھا دیا جاتا ہے، ان پر جھوٹے کیسز لگا دیے جاتے ہیں، اور وہ تقریباً 2-3 سالوں سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان کے کہنے پر نیشنل پریس کلب میں جو بندہ جائے اور وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دے، ان کو انصاف ملے۔ تو ایسے نظام میں اگر آپ ڈیولپمنٹ کریں تو ٹھیک ہے، سڑکیں تو بن جائے گی، لیکن قوم کبھی نہیں بنے گی۔ قوم، جس طرح کہ میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ سڑکیں بنانے سے قوم نہیں بنتی، قومیں بنتی ہیں آئین اور قانون کی بالادستی سے، عدل و انصاف سے، غریب اور امیر کے لیے ایک قانون لانے سے، امیر اور غریب کے لیے ایک آئین اور قانون ہونے سے قومیں بنتی ہیں۔ ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ میں پکی سڑکیں نہیں تھی، لیکن وہاں پر جب انصاف کا نظام رائج ہوا
تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے کتنی حکومت کی, کتنے ایریا پر کی اور کتنے سال کی. آج مسلمان کتنے ہیں؟ اس سے کئی زیادہ ہیں. تب 60 لوگ جو ہیں وہ 60,000 کا مقابلہ کرتے تھے. آج ہم اربوں میں ہیں لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال باتیں زیادہ ہیں, ٹائم کم ہے. ہم نے ایک جدوجہد شروع کی ہے اس نظام کو بدلنے کی, جو گھسا پٹا نظام ہے, جہاں پر امیر کے لیے الگ, طاقتور کے لیے الگ قانون ہے, غریب کے لیے, کمزور کے لیے الگ قانون ہے. اس نظام کی تبدیلی کے لیے ہماری جدوجہد عمران خان صاحب کے ساتھ 18 سال پہلے شروع ہوئی تھی, اور الحمدللہ اسی نظریے کے تحت اور اس جدوجہد کے تحت ہم ابھی بھی وہ سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. اس میں ہم نے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے. آپ سے ہم یہ امید نہیں رکھتے اور رکھنی بھی نہیں چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہیں ڈنڈے کھائیں, لیکن یہ امید تو رکھ سکتے ہیں کہ جب ہمیں ڈنڈے پڑ رہے ہوں تو آپ لوگوں کے کیمپس جو ہیں وہاں پر موجود ہونے چاہیے. انشاءاللہ تعالی مل کر پاکستان کو عظیم سے عظیم تر ملک بنائیں گے, جس کا خواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا, جس کی جدوجہد ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی تھی, اور جس کی تعمیر انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی کی شکل میں عمران خان صاحب کی سربراہی میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اس سب میں آپ سب کی سپورٹ چاہیے. جو اسٹریٹ موومنٹ عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے, اس اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری بھی شروع ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ سب سے مجھے امید ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, انصاف کے حصول کے لیے, آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے, امیر اور غریب کے لیے ایک قانون, ایک دستور لانے کے لیے آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. وما لینا الا البلاغ. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اے پولیٹیکل ہے, لیکن اے پولیٹیکل, آپ پولیٹیکل, دی پولیٹیکل, ان سب میں پولیٹکس ہوتی ہے. تو پولیٹکس کے بغیر یہ ایک چیز بھی پوری نہیں ہوتی. عمران خان